امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وقتاً فوقتاً ہمیں کچھ بزرگوں کی طرف منسوب اقوال نظر آتے ہیں، تو ان کی آسانی سے تصدیق کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ہاں یہ ہے بڑا مشکل. اب ان کی ہے مطلب جیسے کہ کسی بزرگ کی طرف نسبت ہے یا صحابی کی طرف نسبت ہے، تو اب صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین وغیرہ کے حالات پر اللہ والوں کی باتیں، یہ بہت ضخیم کتاب ہے، 6-7 جلدوں میں 8 جلدوں میں مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے. یہ نام ڈھونڈ کر اس صحابی کا اس بزرگ کا اس مضمون کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس میں مل جائے. یہ ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے، یا سرچ کر دیا جائے. یہی کتابیں اس سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے تو سرچ کرنا جن کو آتا ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں، تو وہ جلدی مل جائے گا کہ واقعی یہ ارشاد اس میں موجود ہے یا نہیں. واقعی کوئی بھروسہ نہیں ہے. لوگ گڑھ گڑھ کے بھی چلاتے ہیں. جو حدیث سے لوگوں نے لاکھوں گڑی ہیں، ہاں 2-4-5 نہیں، ہاں لاکھوں گڑی ہیں. ایک طبقے کی طرف منسوب کر کے میرے آقا اعلی حضرت نے فتح رضویہ میں لکھا، کتنے سالوں کا اعلی حضرت کو، کہ انہوں نے 3 لاکھ حدیثیں گڑھی ہیں مخصوص مضمون کے مطابق. 3 لاکھ موضوع، اس کو موضوع بولتے ہیں. موضوع مانے من گھڑت. تو اور کتنی، اور اب کتنی گھڑی جاتی ہوں گی. اس وقت کہاں یہ ٹیکنالوجی اس طرح کی تھی یا سوشل میڈیا تھا. اب تو دن کو پتہ نہیں ڈیلی کتنی گڑھ گڑھ کے یہ اللہ نہ کرے چلاتے ہوں گے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آئے نا تو یہ سمجھو آپ کو ریڈ الرٹ ہو جانا ہے اور علماء سے رجوع کرنا ہے، یا اگر آپ اہل علم ہیں اور اہل ہیں تو کتابوں سے اس کو ملانا ہے. اچھا یہ بھی تجربہ ہے کہ بزرگوں کے قول جو ہیں یہ آتے ضرور ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ بھی چلا رہے ہوتے ہیں، یہ چلا رہے ہوتے ہیں بس یہ سنی سنائی کر کے اور اس طرح. اور جب ان کو اصل کتاب سے ملاتے ہیں نا تو یار کچھ نہ کچھ فرق نکل آتا ہے. یہ مجھے تجربہ ہوا. سوشل میڈیا والے جیسے یہ لوگ ملا کر دیکھتے ہیں تو فرق ہوتا ہے، یا کسی بزرگ کی طرف یہ قول ہے تو پھر پتہ چلا کہ بھائی اس بزرگ کے طرف سے تو نہیں ملتا، دوسرے بزرگ کا یہ قول ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ملا بھائی فلاں صحابی کا فرمان تو مل رہا ہے، سرکار کا نہیں مل رہا. تو یہ عوام جو ہے نا یہ بہت کم احتیاط کرتی ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا اس کو کتاب نہ سمجھیں اپنی کہ یہ کوئی آپ کی مستند کتاب ہے، یا یہ جو اپنے نیٹ وغیرہ ہیں، یہ انٹرنیٹ اور یہ ان کو اپنی مستند کتابیں نہ سمجھے. کتابیں وہی مستند ہیں جو ہمارے علماء نے لکھ کر ہم کو ہارڈ کاپیاں دی ہیں، یا کوئی جیسے ہماری دعوت اسلامی الحمدللہ اس کی ویب سائٹ ہے، یہ مستند ہے. ان پر جو کتابیں ہیں الحمدللہ اس پر آپ اعتماد بھلے کر لیں، لیکن ہر ایک کو آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کر رہا ہے. حضور یہاں یہ ہے کہ بات کون سی آئی ہے نا، اس وقت اس کو زیادہ اہمیت نہیں ہے، کہاں سے آ رہی ہے اس کو زیادہ اہمیت دے دی جائے. کہ مجھے جو یہ حدیث آئی ہے یا مجھے یہ کال آیا ہے یا مجھے یہ کوئی بھی بات پہنچی ہے، یہ آئی کہاں سے ہے، اس کا مطلب اس کا وے کون سا ہے، یہ ضرور چیک کر لیا کرے گا. آپ کو پوسٹ بھیج کون رہا ہے، کیونکہ جو آپ کو پوسٹ بھیج رہا ہے نا وہی اس کی اتھینٹیکیشن یا نان اتھینٹیکیشن کے لیے وہ بڑا ریلائبل چیز ہوتی ہے. تو اب آپ کے پاس آئی ایک ان نون جگہ سے ہے، بھلے نیچے بخاری لکھا ہوا ہے، نیچے مسلم لکھا ہوا ہے، پورا حوالہ لکھا ہوا ہے، یہاں تو پوری پوسٹ بن جاتی ہے، پورا مدنی چینل کا لوگو تو لائیو تو اب امیر سنت کا فیس بک کا پیج جو سارا لکھا ہوگا، لیکن وہ دعوت اسلامی کی پوسٹ نہیں ہوگی. وہ اس کی پوسٹ کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے پیج پر جا کر چیک کرنا پڑے گا کہ آیا واقعی دعوت اسلامی پوسٹ جاری کی ہے نہیں کی ہے. تو یہ ضرور ہے کہ کون سی بات آئی ہے اس سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ بات مجھے کہاں سے آئی ہے. تو ایک ریلائبل وے ہے دعوت اسلامی، جو ہزاروں کی تعداد میں ہمیں پوسٹیں، بکس اور ویڈیوز ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے پورا ایک تفتیشی مجلس پینل بیٹھا ہوا ہے مفتیان کرام اور علماء کرام کا اور ذمہ داران کا. تو وہ پوری کے پورا ایک جس راستے سے گزر کر یہ چیز آ رہی ہوتی ہے، الحمدللہ بہت کم چانس رہ جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بڑی میجر مسٹیک رہ جائے. الحمدللہ یہ جھوٹ اور یہ مطلب بے احتیاطی نئی نہیں ہے پرانی، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی مقدار ہے نا بہت بڑھ گئی ہے. ایک بہت پرانی بات بتاؤں میں آپ کو. ایک
کو تقریر کا شوق تھا. خود اس نے مجھے اپنا شوق بتایا تھا. اس دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے کئی تقریر کی اور تقریر میں اس نے ایک حدیث سنائی. وہ حدیث میں آپ کو نہیں بتاؤں, مجھے پتا ہے کہ یہ عوام میں بیان کرنے کی نہیں ہے. تو ایک بوڑھا آدمی تھا ادھیڑ عمر کا, ہم جس کو کاکا بولتے ہیں, میمن تھا وہ, کاکا, میمن کاکا. آپ لوگ پنجابی جو ہیں کاکا بچے کو بولتے ہیں, ہم کاکا ادھیڑ عمر یا بوڑھے کے, بوڑھا جو ہوتا ہے اس کو میمنی میں کاکا بولتے ہیں. کاکا کے لفظی معنی ہمارے چچا, انکل. پہلے کاکا بولتے تھے, اب انکل بولتے ہیں. وہ انکل انگلش ہے. خیر, تو اس نے یہ بول دی, وہ حدیث صحیح بیان کی تھی اس نے. اب وہ کاکا نے بولا یہ کہاں لکھا ہے؟ تو بولا میں نے بھی اندھیرے میں تیر مارا, بخاری میں لکھا ہے. اب وہ کاکا بھی ٹلے ایسا نہیں تھا. کاکا نے بولا میں نے ساری بخاری پڑھی ہے, کہیں نہیں لکھی حدیث. بولا یار میں پھنس گیا تھا. تو یہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے کہ بخاری, یہ اس نے غلط کیا مقرر نے, جو بھی کیا جس نے تقریر کی تھی. تو یہ یعنی کہ یہ نیا نہیں ہے, یہ دھندا بہت پرانا ہے لوگوں کا. وہ جھوٹ بولنے میں اثر نہیں کرتے, پھنس جاتے ہیں. تو یہ نہیں سوچتے کہ یہاں اگر میں بخاری بول کر روب ڈال بھی دیتا, لے وہ کاکا تھا, وہ گلے پڑ گیا. باقی دوسرا ہوتا تو وہ بھی جاتا, مطلب برہم میں آ بھی جاتا, چاچا بخاری بھی ہے, یار مجھے پتا نہیں تھا. تو یوں ابھی آپ چھوٹ تو جاتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد جو پھنسو گے نا جھوٹ بولنے کی وجہ سے, پھر کون چھڑائے گا؟ تو اس لیے بول دے کہ مجھے یہ حدیث تو میں نے سنی ہے یا پڑھی ہے یا علماء سے سنی ہو تو یہ کہہ دے, لیکن مجھے حوالہ پتہ نہیں ہے. یا اگر یہ کر سکتا ہے بولے انشاءاللہ میں معلوم کر کے عرض کروں گا. ایسا کوئی مطلب راستہ, درست راستہ, سچا راستہ, جھوٹ والا نہیں. حدیث سچ بیچارے نے بیان کی, لیکن وہی کہ خاصاں دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی, پر اس نے عمل نہیں کیا. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کر, بات کر. اس پر بھی اس نے عمل نہیں کیا, تو یوں یہ پھنس گیا. تو ہر بات ہر ایک کو نہیں بولی جاتی.